اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو بچے ہمارے پیارے نبی کی اس بزم میں، اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سب کو بھی ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بچوں، ہم اس پروگرام میں کیا ذکر کر رہے ہیں؟ کن کا ذکر خیر ہو رہا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور آپ کے ریلیٹیوز کا، آپ کی فیملی کا، آپ کے خاندان تو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا، فیملی والے، گھر والے، اپنے اعزاء اقربا جو ہمارے قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور مزید پھر دیگر آپ کے متعلقات کا بھی ہم ذکر کریں گے، ہم آپ کی سواریوں کا بھی ذکر کریں گے، ہم آپ کی تلواروں کا بھی ذکر کریں گے۔ لیکن آج جناب میں اس نشست میں، اس کلاس میں، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، ہم خود بھی سیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی سکھا رہے ہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں کے تعلق سے۔ آپ لوگ جانتے ہیں حضور کی کتنی پھوپھیاں تھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نہیں جانتے؟ کوئی بچہ جانتا ہے؟ نہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پھوپھیاں تھیں۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں آپ کی جناب میں بتا دیتی ہوں 6 پھوپھیاں تھیں۔ کتنی پھوپھیاں تھیں؟ 6۔ اور جو سب سے پہلا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ام حکیم البیضاء بنت عبد المطلب، یعنی ام الحکیم یا ام حکیم البیضاء بنت عبد المطلب، یہ پہلی یعنی ہم پھوپھی ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے۔ اور جناب جو دوسری پھوپھی ہیں ان کا جو اسم گرامی ہے آپ لوگ کو پلازما پہ نظر آ رہا ہے، وہ ہیں برا بنت عبد المطلب۔ کیا اسم گرامی ہے ان کا؟ برا بنت عبد برا المطلب۔ بنت عبد المطلب۔ سمجھ آ رہا ہے بچوں؟ ایک دفعہ کہہ کے دکھائیے، کیا نام ہے؟ برا بنت عبد المطلب۔ شاباش۔ ان کے بعد جو تیسری پھوپھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کا جو اسم گرامی ہے وہ کیا ہے؟ عاتقہ بنت عبد المطلب۔ کیا نام ہے؟ عاتقہ بنت عبد المطلب۔ اب ہم بات کریں گے جو آپ کی چوتھی پھوپھی ہیں، ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ تو جناب ان کا اسم گرامی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا اسم گرامی ہے؟ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضور کی چوتھی پھوپھی ہیں، اور ان کے بعد ہم ذکر کریں گے حضور کی 5ویں پھوپھی کا، اور آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ عروہ بنت عبد المطلب۔ کیا نام ہے؟ عروہ بنت عبد المطلب۔ جی، حضرت عروہ بنت عبد المطلب آپ کی 5ویں پھوپھی ہیں۔ اور ان کے بعد جناب ہم چھٹی پھوپھی کا نام دیکھیں گے، جیسے کہ میں نے بتایا آپ کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ امیمہ بنت عبد المطلب۔ کیا اسم گرامی ہے؟ امیمہ بنت عبد المطلب۔ جی، تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں ذکر خیر کروں ام الحکیم البیضاء کا۔ کیا نام ہے ان کا؟ ام الحکیم البیضاء جو ہیں وہ حضرت عبداللہ، حضرت سیدنا عبداللہ معلوم ہے نا کون ہے؟ حضور کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت عبداللہ کون ہے؟ ابو، والد گرامی نا۔ تو حضرت عبداللہ، حضرت ام الحکیم البیضاء، اور جناب حضرت، یعنی آپ یہ سمجھ لو کہ یہ جو ام الحکیم البیضاء تھیں وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب، ہم ان کا بھی ذکر کریں گے ان ڈیٹیل بھی انشاءاللہ، میں کوشش کروں گی آپ کو سمجھانے کی۔ اور یہ یعنی کہ حضرت ام الحکیم البیضاء اور حضرت زبیر، یہ بھی حضور کے ایک چچا کا نام ہے، ان کی حقیقی بہن تھیں۔ سمجھ آئی میری بات؟ یعنی ان کی والدہ ایک تھیں، ان سب کی والدہ کون تھی؟ ایک ہی تھیں، یعنی حضرت، ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ حضرت ام حکیم البیضاء کا۔ آپ جو ہیں وہ حضرت عثمان بن عفان کی نانی ہیں۔ آپ کون ہیں؟ حضرت
عثمان عفان کی نانی حضرت ہے۔ عثمان بن عفان کون ہے؟ کون بتائے گا جی؟ کون ہے جی؟ تھرڈ کیلف آف اسلام، اسلام کے تیسرے خلیفہ، ان کو خلیفہ ثالث بھی کہا جاتا ہے، خلیفہ ثالث بھی کہا جاتا ہے۔ اور بہت پاک باز تھیں، پاک دامن تھیں اور با کمال خاتون تھیں ام الحکیم البیضاء۔ اور بچوں سیرت کی کتابوں میں بہت سارے سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حضرت ام الحکیم البیضاء تھیں نا، وہ حضرت عبداللہ کی ٹوئن سسٹر تھیں، یعنی آپ کی جڑواں بہن تھیں۔ کون تھیں؟ تو آپ دیکھیے کہ وہ ان کی کیا ہستی ہوگی، بہت ماشاءاللہ ان کا ذکر بھی تو ہمیں کرنا چاہیے نا۔ تو وہ تھی حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن، جو کہ حضور کی کون ہوئی؟ پھپھی۔ پھپھی کون ہوتی ہے یہ بتاؤ پہلے؟ خالہ ہوتی ہے پھپھی؟ کون ہوتی ہے؟ کون ہوتی ہے؟ بابا کی بہن۔ بابا کی بہن۔ مائک دے کے جو بھی بچہ کہے مائک اپنے پاس رکھ کے بولے جی۔ پھپھی کون ہوتی ہے بیٹا؟ بابا کی بہن۔ بابا کی بہن، یعنی جو ہمارے والد ہوتے ہیں، والد کی بہن کو کیا کہتے ہیں؟ پھپھی۔ انگلش میں تو سب آنٹیاں ہیں، آنٹی، لیکن ہمارے پاس ہم جب اردو کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی پھپھی کہتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کا ذکر کیا، اب میں ذکر کروں گی برہ بنت عبد المطلب کا۔ کن کا؟ برہ بنت عبد المطلب۔ یہ جناب یہ بھی بڑی باکمال خاتون تھیں، اور آپ کے جو بیٹے ہیں حضرت برہ بنت عبد المطلب کے، ان کا نام ہے حضرت ابو سلمہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ ابو سلمہ عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ ابو سلمہ عبداللہ۔ اور ان کے بارے میں جو امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے 11ویں نمبر پہ اسلام قبول کیا تھا۔ کب اسلام قبول کیا تھا؟ 11ویں نمبر پہ۔ اب ہم ذکر کریں گے حضور کی تیسری پھپھی کا۔ ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ عاتقہ بنت عبد المطلب۔ کیا نام ہے؟ عاتقہ بنت عبد المطلب۔ جی آپ جو ہے ہمارے پیارے نبی کی پھپھی ہیں۔ اور بچوں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں، چلو آپ نے نا ایک خواب دیکھا تھا، ایک خواب سمجھتے ہیں؟ ڈریم۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمیں اچھے اچھے خواب آتے ہیں، آپ لوگ کو تو چاکلیٹس بھی نظر آتی ہوں گی، فیریز آتی ہوں گی، اچھی اچھی چیزیں ہیں نا، ہم جو ہمیں چاہیے ہمیں سب خواب میں نظر آ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اچھے اچھے کام کریں گے تو اللہ دنیا میں بھی نعمتوں سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازے گا، ٹھیک ہے؟ دنیا پہ بھی ہمیں یقین رکھنا ہے، دنیا میں بھی اچھا بن کے رہنا ہے، اور آخرت کے لیے پریکٹس کرنی ہے۔ اچھی اچھی چیزیں کب ملیں گی؟ وہاں پہ جب ہم دنیا میں اچھے اچھے کام کریں گے، شاباش۔ تو جو آپ کی تیسری پھپھی ہیں یعنی عاتقہ بنت عبد المطلب، آپ نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ آپ نے دیکھا کہ جنگ بدر سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ آپ خواب دیکھتی ہیں کہ جبل ابو قبیس، نام لیجئے میرے ساتھ، جبل ابو قبیس، اس سے آپ ایک پتھر اٹھاتی ہیں، اور یعنی ایک اونٹ سوار ہے اور اس نے کوہ ابو قبیس سے ایک پتھر اٹھایا۔ ایک اونٹ نے کون سے پہاڑ سے؟ ابو قبیس سے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے نیچے کی طرف پھینک دیا، زور سے نیچے کی طرف پھینک دیا۔ وہ پتھر گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وہ پتھر گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اور وہ کہتی ہیں میں دیکھتی ہوں کہ مکے کا کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے، مکے کا کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ اس پتھر کا ٹکڑا نہ پہنچا۔ کون سے پتھر کہاں سے لیا گیا تھا؟ جبل ابو قبیس، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ پہاڑ تو سمجھتے ہیں آپ لوگ سب، ہے نا؟ یعنی ایک تو پلین سرفیس ہوتی ہے زمین کی، اور جو اللہ نے پہاڑ اس پہ زمین کے اوپر رکھ دیے ہیں، یعنی براؤن کلر کے بڑے بڑے، چوٹیاں بھی ہوتی ہیں، راکس بھی ہوتے ہیں، ماؤنٹینز بھی ہوتے ہیں، ہے نا؟ رینجز ہوتی ہیں ماؤنٹینس، تو یہ ایک الگ ڈیٹیل ہے۔ بہرحال وہ جو پتھر ہے وہ مکہ المکرمہ کے ہر گھر میں گئے، یعنی اس کے ٹکڑے ہر گھر میں گئے۔ تو پھر آپ نے اپنے بھائی سے اس خواب کا ذکر کیا۔ جب آپ نے خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب کسی سے نہ کہنا۔ کیا کہا؟ کسی سے نہ کہنا۔ اور پھر ہوا بھی یہی بچوں کہ جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر پتہ ہے کب ہوئی تھی؟ کون سی ہجری میں ہوئی تھی؟ 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 2 ہجری میں۔ اور جناب جنگ بدر میں کون جیتا تھا؟ مسلمان یا کفار؟ مسلمان۔ اور کفار کے گھر میں ایسی صف ماتم بچھی تھی کہ ہر گھر جو کفار کا تھا وہ رو رہا تھا، وہ افسردہ تھا، کیونکہ کون جیت گیا تھا اللہ کے حکم سے؟ مسلمان۔ تو کس کا خواب تھا؟ کس نے خواب میں یہ دیکھا تھا؟ حضرت، پتہ ہے آپ کو خواب سچے بھی ہوتے ہیں، یہ پتہ ہے؟ خواب سچے بھی ہوتے ہیں، اور خوابوں کی تعبیر باقاعدہ ایک علم ہے، اور ہمارے جو بڑے بڑے عالم ہیں وہ اس علم کو سیکھتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے ہیں۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔
चौथी फूफी का जिक्र करते हैं। उनका जो इसमें गिरामी है वो है हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम है? हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब। आपने ये नाम तो सुना होगा, आतिका, सफिया, ये नाम लोग रखते भी है ना। मैंने ये भी समझाया था कि अच्छे अच्छे नाम होने चाहिए, है ना। तो हमारी माओं को चाहिए कि अपने बच्चों के अच्छे अच्छे नाम रखें, क्योंकि ये जो नाम हैं ये शख्सियत पे बड़ा गहरा असर छोड़ते हैं। तो हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब जो थी रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये हज़रत हमज़ा की हकीकी बहन है। इनके भाई का नाम क्या है? हज़रत हमज़ा। हज़रत हमज़ा कौन है? हुजूर के चचा हैं। कौन है? हुजूर के अंकल हैं, चचा हैं। और ये हज़रत सफ़िया उनकी हकीकी बहन थी। और जो इनका निकाह हुआ था जनाब, वो हज़रत खदीजा के हकीकी भाई से हुआ था। किससे हुआ था? हज़रत खदीजा के भाई से हुआ था। और बड़ी बहादुर थी भाई, बहादुरी में बेमिसाल थी। इनके हवाले से भी मैं एक वाक़या बताती हूँ। ग़ज़वा खंदक आपने सुना है? मुसलमानों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, जो बैटल्स हुई, जो जंगें हुई, जो ग़ज़वात हुए, उनमें से एक ग़ज़वे का नाम है ग़ज़वा खंदक। क्या नाम है? ग़ज़वा खंदक। इसे यानी खंदक को इंग्लिश में ट्रेंच कहते हैं, आपने पढ़ा होगा अपनी बुक्स में ना। और ये जो सजेशन दी थी वो किसने दी थी? हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। किसने दी थी सजेशन? हज़रत सलमान फ़ारसी ने। ये नाम याद रखना आप लोग, आगे यानी इन्फॉर्मेशन के लिए भी काम आएगा, बाज़ औक़ात आपके पेपर्स में भी आ सकता है ना भाई। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने सजेशन दी थी, खंदक खोदी गई। और इसमें जो हज़रत सफ़िया के ताल्लुक़ से है वाक़या वो ये है कि जो मुसलमान औरतें थीं ना, वो एक मज़बूत किले में थीं। कहाँ थीं? एक मज़बूत किले में थीं। अब यहूदियों से चूँकि लड़ाई हो रही थी तो यहूदी घात भी लगाए हुए थे, ताक में थे, यानी उन्होंने खूब नज़र रखी हुई थी कि अच्छा, या उनको लगा कि यहाँ पे कोई मौजूद है। तो उन्होंने एक अपने यानी एक नुमाइंदे को भेजा, यानी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा कि भाई जाके देखो कि इस किले में कौन है ना। तो वो वहाँ गए और अंदर घुसने लगे, या ताक झाँक कर रहे होंगे कि देख रहे होंगे कि भाई यानी वो यहूदी के अंदर कौन है। हज़रत सफ़िया तो बड़ी बहादुर खातून, ऐसी ब्रेव खातून के मैं क्या बताऊँ। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो एक तो वो यानी उनका सर कलम कर दिया। किसका? वो जो यहूदी आया था ना, उसको अच्छी तरह से उसका यानी काम तमाम हो गया, उसका काम तमाम किया, उसका सर कलम कर दिया। और उसका सर उठा के, जो कि जासूसी के लिए आया था, सर उठा के किले की दीवार के बाहर से ऐसे करके फेंका। किसका सर फेंका? यहूदी का। अब वो जो उनके जो सारे जो सरगना होंगे, या जो उनकी जो पूरी फौज थी, जो कुफार की फौज थी, उन्होंने देखा कि बॉल की तरह एक सर बाहर आ रहा है। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं ना, वो ऐसी बाहिम्मत और बहादुर खातून थी। उन्होंने जब वो सर फेंका बाहर तो वो डर गए। उन्होंने कहा इसका मकसद ख़वातीन खाली नहीं है, यहाँ तो पूरी फ़ौज मौजूद है। उनके जहन में भी नहीं गया, यानी जहन में भी नहीं आया कि यहाँ पे मर्द हजरात नहीं है, सिर्फ ख़वातीन है। क्या एक खातून इतनी बाहिम्मत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर हमारी सोच अच्छी हो, हमारे इरादे पुख्ता हों, तो हम कोई भी काम इस दुनिया में कर सकते हैं। तो क्या हुआ फिर? यहूदियों ने वहाँ हमला किया या वहाँ से चले गए? चले गए। किसकी वजह से? हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब की वजह से। याद रहेगा? याद रहेगा जनाब। अब हम बात करेंगे आपकी पांचवी फूफी के ताल्लुक से, जिनका इसमें गिरामी मैंने आपको प्लाज्मा में भी दिखाया था। वो उनका नाम है जनाब अरवा बिनते अब्दुल मुत्तलिब। क्या इसमें गिरामी है? अरवा बिनते अब्दुल मुत्तलिब। जी, आपकी जो वालिदा हैं उनका नाम है फातिमा बिनते अम्र। क्या नाम है? फातिमा बिनते अम्र। क्या नाम है? फातिमा बिनते अम्र। जी, ये शायरा भी थी, यानी पोइटिस थी। शायरी पता है आप लोगों को? पोइट्री अच्छी लगती है ना? काफिये की, रदीफ की पाबंदियाँ होती हैं, और ज़रा अच्छी उर्दू यानी समझते हैं और कहना जानते हैं, वो शायरी करते हैं। और सिर्फ उर्दू में नहीं, हर ज़बान में शायरी जो है ना, वो जो बड़े फसी व बलीग लोग होते हैं वो शायरी करते हैं, यानी उनको ज़बान पे कमांड होती है, जो अच्छे शोरा होते हैं या जो अच्छी शायरा होती हैं। तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जो हज़रत अरवा थीं वो भी बड़ी बाकमाल खातून थीं, और वो पोइटिस भी थीं, जैसे मैंने बताया। तबक़ात इब्न साद में है कि वो मक्के में मुसलमान हुई थी और उन्होंने मदीने की जानिब हिजरत फरमाई थी। कहाँ हिजरत फरमाई थी आपने? मदीने की जानिब। और उनके जो साहिबजादे हैं उनका नाम है हज़रत तुलैब। क्या नाम है? हज़रत तुलैब। थोड़ा सा मुश्किल नाम है ना,
لیکن یاد تو ہو جائے گا. کیا نام ہے ان کے صاحبزادے کا؟ حضرت طلیب. حضرت طلیب. وہ بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرتے تھے اور حضرت اروا خود بھی حضور کی حمایت اور پیروی فرمایا کرتی تھیں. ٹھیک ہے, اب ہم ذکر کریں گے آپ کی آخری پھپھی کا, یعنی ان کا نمبر کون سا بنا؟ چھٹا. اور ان کا اسم گرامی ہے امیمہ بنت عبد المطلب. کیا اسم گرامی ہے؟ امیمہ بنت عبد المطلب. صحیح بات ہے, شاباش. حضرت امیمہ جو ہیں بنت عبد المطلب آپ کی جو صاحبزادی ہیں, یعنی آپ ان کی یہ بہت فضیلت والی بات ہے تو یہ ذکر کر دیتے ہیں. آپ کی جو صاحبزادی ہیں ان کا نام ہے حضرت زینب بنت جحش. کیا نام ہے؟ حضرت زینب بنت جحش. تھوڑا مشکل لگ رہا ہے نا, پہلے مجھے بھی بولنا نہیں آتا تھا, صحیح بتا رہی ہوں. کیا نام تھا؟ حضرت زینب بنت جحش. زینب بنت جحش. اور وہ جو ہیں وہ کون ہیں بچوں؟ میں ویسے آگے بھی بتاؤں گی لیکن آج بھی ضمناً ذکر کر دیتی ہوں. آپ حضور جان عالم یعنی ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی. جی, تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں, ان کی صاحبزادی. یعنی ان کو ہمارے پیارے نبی کی جو ازواج ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں بچوں؟ پروٹوکول کے ساتھ جب ہم ان کا بڑی عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ام المومنین. کیا کہتے ہیں؟ ام المومنین. ام المومنین. ٹھیک ہے, یہ اسلوب بھی ہمیں بتایا گیا ہے. تو ام المومنین ہونے کا شرف آپ کی بیٹی یا آپ کی صاحبزادی حضرت زینب بنت جحش کو حاصل ہوا. تھوڑا سا مشکل ہے, تاریخ ہے, ہسٹری ہے, لیکن جب سمجھ آ جائے گی تو اب یاد رہے گا نا. کسی کو تمہیں پتا ہے حضور کی پھپھیوں کے کتنے نام ہیں؟ مجھے پتا ہے بھائی, ہے نا. اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں اپنے فرینڈس کو کہ ہمارے پیارے نبی کی پھپھیاں کتنی تھیں؟ 6 تھیں. آج کے لیے اگر کچھ مشکل لگا ہو, کچھ پوچھنا ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہو. نہیں تو بس آج کے لیے اتنا ہی. بچوں آج ہم نے بات کی, یا جو ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھیوں کے تعلق سے یہ ذکر خیر ہے, مبارک ذکر ہے, کیونکہ مبارک فیملی کا, مبارک خاندان کا ذکر ہے جو تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ ہے, سب سے عرفہ ہے. تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. پروگرام کا اختتام کریں گے اور آخر میں ہم درود بھیجنے کی حضور پہ سعادت حاصل کریں گے. اور آج ہم کون سا درود پڑھیں گے بتائیے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی آمد مصطفیٰ